آج کی یہ ویڈیو جو ہے بچوں کی ابتدائی تعلیم اور والدین اساتذہ کا کردار ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بہت بڑا ایک فقدان ہے۔ آئیے آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے ہونی چاہیے اور اس میں کمی کیا رہ جاتی ہے۔ ایک بچہ ہے جس کو پہلی کلاس میں داخل کروایا گیا، بھئی پیرنٹس نے بھی، اساتذہ نے بھی، ادارے نے بھی کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، چلے کوئی نہیں کر لے گا۔ اس نے کچھ چند ایک چیزیں سیکھیں، کچھ نہ سیکھیں، سب نے یہی سمجھا کہ چھوٹا ہے۔ تو ایک سال جب گزرا تو اس نے اگلی کلاس میں جانا تھا، جب پیپر ہوئے تو وہ فیل ہو گیا۔ یقیناً اس نے فیل ہونا تھا کیونکہ اس نے کچھ بہت زیادہ پڑھا نہیں تھا، اساتذہ نے اور ادارے نے اور سب سے بڑھ کے پیرنٹس نے کوئی توجہ نہیں کی تھی اس پہ۔ تو جب فیل ہوا تو ٹیچرز کو پیرنٹس نے کہا کہ اس کو آپ اگلی کلاس میں بٹھا لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کر لے گا، یہ کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کو اگلی کلاس میں بٹھا لیا گیا۔ دوسرا سال بھی اس کا تقریباً ایسا ہی گزرا جو یقیناً مشکل ہی ہونا تھا، کیونکہ اس نے فرض کریں اگر ایک کلاس میں 10 چیزیں سیکھنا تھی تو 2 یا 3 چیزیں صرف سیکھیں۔ 10 لفظ فرض کریں سیکھنا تھے تو صرف 2 لفظ اس نے سیکھے۔ جب 2 لفظ اس نے سیکھے ہیں تو کیسے ممکن ہے اب دوسرے سال میں جا کے اس نے 11 12 13 لفظ میں سے سٹارٹ کرنا تھا، تو وہ ابھی 4 5 6 اور 7 میں الفاظ پہ بیٹھا، اس نے تو وہی نہیں سیکھے ہوئے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ادھر چلا جائے اور اس کو سیکھ لے۔ اسی طرح ہی اس کے ساتھ ہوا کہ جو دوسری کلاس تھی وہ اس کو مشکل لگی۔ جب وہ اس کو مشکل لگی جو یقیناً لگنی تھی، یا تو پھر تھوڑی سی اس کو زیادہ محنت کروائی جاتی، ایکسٹرا محنت کروائی جاتی اور اس کے وہ جو کمی تھی وہ پوری کر لی جاتی، لیکن وہ کمی پوری نہ ہوئی۔ تیسرے سال میں بھی ایسے ہی چلا گیا، اسکول تبدیل کر لیا گیا، وہاں سے چھوڑا کسی اور اسکول میں چلا گیا، وہاں سے چھوڑا کسی اور میں، کبھی ٹیچرز پر ڈال دی گئی، کبھی اساتذہ پر ادارے پر ڈال دی گئی، یہ اسکول اچھا نہیں ہے۔ کرتے کرتے اس کے ساتھ یقیناً اب آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، فالو کر رہے ہوں گے کہ وہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا بنا ہے کہ وہ پہلے ہی سال میں جو چیزیں سیکھنی تھی وہ نہیں سیکھ سکا، وہ دوسرے میں پھر تیسرے میں چلا گیا۔ 6 7ویں کلاس میں جب وہ گیا تو اس کو تیسری کلاس کی چیزیں نہیں آتی تھیں۔ جب وہ نہیں آتی تھیں تو ہمارا کوئی ایجوکیشن سسٹم بھی ایسا ہی ہے بہرحال، تو اس کو اسٹڈی جو تھی وہ بہت مشکل لگنا شروع ہو گئی، پڑھائی وہ آخر بھاگنا شروع ہو گیا، میں نے نہیں پڑھنا، میں نہیں پڑھوں گا۔ یعنی ہم نے اس بچے پر یہ نہیں غور کیا کہ اس کو مسائل کیا ہیں، بس یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اس کو چھوڑیں جی، یہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اس قسم کی باتیں کر کے ہم نے اس کو اسکول سے چھڑوا دیا، وہ پڑھ رہ گیا، یقیناً وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ اسی طرح بچے کا تو پھر کوئی قصور نہ ہوا، یا تو والدین کا قصور تھا جنہوں نے اس چیز پہ اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا، یا پھر اساتذہ کا، ادارے کا، اور پھر ایک ٹیچر یا ایک ادارہ نہیں تھا جس کے پاس وہ پڑھا تھا۔ میں نے جیسے پہلے کہا وہ چینج کرتا گیا بار، آگے سے آگے مختلف ادارے۔ تو ہمارے ہاں یہ فقدان ہے بچوں کی ایجوکیشن کا، خاص طور پہ سٹارٹ میں، شروع میں، کہ ہم بچے کو جتنی چیزیں سکھانا تھیں اتنی اس کی عمر ایج کے حساب سے وہ چیزیں کیا اس کو سکھا سکیں، کیا اس نے اتنی چیزیں سیکھی ہیں تاکہ وہ آگے اب بڑے آگے جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچے کی عمر کو بھی دیکھنا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے، اور عمر کے حساب سے اس نے وہ چیزیں سیکھی۔ ہم درجے تو دیکھ رہے ہیں، بچے کے درجے دیکھتے ہیں، کلاسز دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی عمر دیکھ رہے ہیں۔ بھئی یہ 7 سال کا ہو گیا، اب تو اس کو تیسری کلاس میں ہونا چاہیے تھا، اب یہ چوتھی میں ہونا چاہیے تھا، دوسری میں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، عمر، درجے، اور ساتھ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس نے سیکھا کتنا ہے۔ اب یہ ایک بچے کی میں نے آپ کو سٹوری سنائی، یہ صرف ایک بچے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ہر بچے کا، ہر پیرنٹس کا مسئلہ ہے۔ پیرنٹس جو ہیں اس کے اوپر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بچے کے اوپر جب توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کچھ بتانے سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بچہ شروع ہی میں وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہم اگر بطور پیرنٹس، والدین، بچے کی ابتدائی ایجوکیشن کے اوپر تھوڑا سا اگر کوشش کر لیں تو میرے خیال میں بچہ جو ہے وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں اگر آپ غور کریں تو ہم بچے کی کس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، یعنی بچے کو سکھا کیا رہے ہیں، بچے کو دینا کیا چاہ رہے ہیں۔
جو ہمیں پتہ نہیں ہے، مطلب ہم بالکل ایسے نادان بن کے کام کریں۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں جب عید وغیرہ کا موقع آتا ہے تو بچے کو عام طور پہ جو کھلونے لے کے دیے جاتے ہیں وہ پستول، بندوقیں وغیرہ، گن وغیرہ لے کے دی جاتی ہے۔ آپ کبھی بازار میں جائیں دیکھیں، آپ کو ہر دکان پہ یہی نظر آئے گا، ہر دکان پہ یہی نظر آئے گا کہ بچے کو پستول، بندوق، یہ وہ شرلے وغیرہ اس قسم کی ڈفرینٹ طرح کی وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے بچے کو لا کے وہ دینی ہے، بچے نے مانگنی بھی وہی ہے۔ اب بچہ تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، ہم اس کے سرپرست ہیں، بڑے ہیں جی، پڑھے لکھے ہیں، سارا کچھ ہے، عقل بہت ہے، چودھری بہت بڑے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم بچے کو دے کیا رہے ہیں؟ یعنی بچے کو ہم نے کاغذ پینسل دینے کے بجائے بچے کو ہم نے کوئی اس طرح کا کیا کہتے ہیں معاشرہ دینے کے بجائے ہم نے اس کو شروع سے بندوق پکڑائی ہے، ہم نے اس کو پستول پکڑایا، ہم نے اس کو ماحول بو دیا ہے، یہ لو بچوں یہ تم نے کرنا ہے، یعنی خود ہم اس کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں 14 اگست وغیرہ آتا ہے جب، تو ہر دکان پہ آپ کو، مارکیٹ میں ہر جگہ آپ کو باجے اور اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یعنی 14 اگست ہمارا ایک تاریخی دن ہے، تو لوگ جو ہیں وہ 14 اگست کو جانتے ہیں، دوسری قومیں ہمارے 14 اگست کو جانتی ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے، ہم اپنے بچوں کو نہ بتانا چاہتے ہیں، نہ ہمارے بچے سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، وہ تو بے عقل ہیں، ان کو بھی شعور نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو ہے نا، ہم تو بہت بڑے چودھری بھی ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، سارا کچھ ہیں، ہم تو بتا سکتے ہیں، لیکن ہم بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کھوکھلی شہرت، اس کو کہا جاتا ہے کہ کھوکھلی عزت۔ جب قوم اس طرح پیدا ہوگی، بنے گی، پھر آگے سے آگے وہ کیا بنے گی، کیا آگے جائے گی۔ یعنی آج کی جو نئی نسل ہے، 2020، 22 میں، 24، 25 میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم بچوں کو کھلونے کے طور پہ بندوق دے رہے ہیں، تو امیجن کریں 2050 میں جا کے یہی جو چھوٹی نسل، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں میں بیٹھے ہوئے، جو آگے بڑھ کے بہت بڑے ہو جائیں گے اس ٹائم، اس وقت یہ بچے کیا ہوں گے جن کو آج بندوق پکڑائی جا رہی ہے کھلونے کے طور پہ۔ میں ایک اکیڈمی میں پڑھاتا تھا، تو وہاں اس طرح ایک بات ہوئی، تو ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر یہ تو واقعی بہت بری بات ہے، غلط بات بھی ہے۔ کہتا ہے میں گھر میں پستول لے کے بیٹھا ہوں، تو کھلونے والا تو میرے چچا آئے اور انہوں نے آ کے مجھے ایک ماری اور کہا کہ بیٹا تمہارے کھیلنے کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو میں نے جب یہ اس کے بچے کی بات سنی نا، میں نے کہا یار دیکھیں اس کا چچا کتنا سمجھدار تھا، تو جس نے اس کو چھوٹی عمر ہی میں اس چیز سے روکا ہے، منع کیا ہے، تو وہ آگے بات سنا رہا ہے ابھی بچہ، تو وہ کہتا ہے کہ چچا نے وہ میرے ایک لگائی اور میں اسے وہ بندوق میری پکڑی اور لے گئے، اور اندر گئے جا کے اصل والا جو پستول تھا وہ مجھے لا کے دیا، اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا تمہارے کھیلنے کے لیے یہ ہے۔ یعنی ہم بچوں کو یہ دے رہے ہیں، کل کو یقیناً وہ بیٹا جو ہے وہ بڑے بڑے کارنامے کرے گا، جا کے جب بڑے بڑے کارنامے کرے گا، بحیثیت قوم ہماری پہچان کیا بنے گی، اور وہ ایک گھر کا جو فرد ہے وہ گھر والوں کو کتنا مشکل ٹائم دے گا اور کس قدر وہ آسانی دے گا، کیا یہ بہرحال ایک سوال موجود ہے۔ ہماری قوم میں، ہمارے خاص طور پہ والدین میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب وہ چھوٹی کلاسز میں ہیں، جب وہ ابتدائی تعلیم بہت زیادہ بچے پر میٹر کرتی ہے میرے خیال میں۔ ابتدائی تعلیم میں آپ نے بچوں کو جو کچھ دے دیا ہے وہی بچہ آگے لے کے بڑھے گا، لیکن ہمارے ہاں بچوں کو تقریباً اس طرف کو لے کے نہیں آیا جاتا کہ ریسرچ کیا ہے، آپ نے کوئی نئی چیز ایجاد کرنی ہے، آپ نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، آپ نے آگے جا کے کوئی نئے نظریات ایجاد کرنے ہیں، سوچنا ہے، کچھ فکر کرنی نہیں، ان کو بس رٹا لگوانا ہے، پڑھنا ہے، اور وہ دماغ جو ہے وہ خالی کا خالی ہے، یہ ایک USB کی طرح کام کر رہا ہے، ادھر سے کتاب سے کاپی کیا اور پیپر پہ پیسٹ کر دیا ہے جا کے، اور بس اس سے آگے تقریباً کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ بہرحال اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ میرا آج کی یہ جو کچھ چند ایک باتیں ہیں، خاص طور پہ میں پیرنٹس سے مخاطب ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اساتذہ سے اور ادارے کے جو مالکان ان سے آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، بہت شکریہ۔